نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی، گناہ کبیرہ جو گناہ ہیں ان کے کفارے اور ان کے معاف ہونے کے لیے واحد ذریعہ ہے کہ توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کے کچھ شرائط تھے جس کا ذکر آیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کچھ ایسے گناہ ہیں بڑے، وہ بڑے ہی خطرناک ہیں اور ایمان کو ضائع اور برباد کرنے والے ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے آڑ بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ عمل ہے تو اعمال اللہ قبول نہیں کرتا بلکہ ضائع برباد کر دیتا، اور انہی عمل کی وجہ سے کبھی اللہ عذاب بھی دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے شرک، جو انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں کسی حساب سے اگر ہم شرک کرتے ہیں تو کسی بھی حالت میں نہ قبول ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز ہمارے لیے ہلاکت بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا، اور 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد کا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ کوئی عمل، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی وارننگ دیتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کو بھی وحی کی جا رہی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی گئی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والے، تباہ ہونے والے، برباد ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو خیر، جب بڑے بڑے انبیاء کا نام لے کر اللہ نے وارننگ دی، اگر یہ برائی آپ میں پائی گئی، ویسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے ذہنوں کو اللہ کھولنے کے لیے بیان فرمائے۔ انبیاء اور رسول نہیں بچ سکتے تو تمہارا پھر کیا معاملہ ہے؟ تو شرک جس میں پایا جائے، ایسے اعمال، ایسے عقیدے سے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت۔ ہم کوئی عمل ایسا کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن وہ عمل اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیر کا طریقہ جو اس نے ایجاد کیا ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے وہ عمل کو بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ عذاب کا، مصیبت کا، فتنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جیسے سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاہیے کہ ڈریں جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ کوئی فتنے میں وہ ملوث نہ ہو جائیں۔ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ ظاہر بات ہے جو طریقے رسول کو چھوڑے گا، دوسرے کے طریقے کو اپنائے گا،
تو گویا وہ ایک نہ ایک دن ضرور فتنے کے اندر، شرک کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا کہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ آج جو بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، آفات آ رہی ہیں، ان میں جو دوسرے اسباب ہیں، اس میں ایک سبب رسول کی مخالفت بھی ہے۔ اسی طریقے سے بارہا آپ حدیث سنتے ہوں گے بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی نبی کی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں کیا کیا عمل ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھیں، تو اللہ کے رسول کے عمل کو یہ صحابی تھوڑا کم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ان کا کیا کہنا، لیکن ہم کفر کی زندگی چھوڑ کر آئے ہیں، ایمان اب قبول کیے، ہمارے لیے اتنا چھوٹا عمل کافی نہیں ہوگا، ہم کو اور عمل کرنا ہے۔ ایک اس میں کہتا پوری زندگی میں روزہ رکھوں گا، ایک کہتا پوری رات میں تہجد ہی پڑھتے رہوں گا، ایک کہتا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، اگر شادی کروں گا بیوی بچے پڑھ کے پیچھے پڑوں گا تو اعمال صالحہ نہیں کر سکتا۔ تینوں قسم کھا لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم نے ایسا ایسا کیا؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادی کی ہے، یہ میری سنت ہے، اگر کوئی شخص میری سنت سے بے رغبتی کرے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، وہ مجھ سے نہیں، فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں، میرے طریقے سے ہٹک گئے۔ حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام کرنے کی قسم نہیں کھائے تھے، سب اچھے سے، لیکن چونکہ رسول کے طریقے سے ہٹے، اپنا طریقہ لانا چاہے، اس لیے نبی نے کہا میرے طریقے سے تم ہٹ جاؤ گے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے ریاکاری، دکھاوا، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ ذرہ برابر بھی ہماری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دل میں آ جائے، لوگ سنیں، لوگ دیکھیں، لوگ بولیں کتنا بڑا سخی ہے، دیکھو وہ غریب کی مدد کیا، وہ مسجد بنوا دیا، وہ مدرسے کا پورا خرچہ برداشت کر، تھوڑی دیر کے لیے آ گئے تو اللہ کی قسم پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں، 3 طریقے سے مثال دی، اس میں سے ایک فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّى لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی اچھا کام کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر بڑی چٹان ہو، ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس پر تھوڑی دھول مٹی جم جاتی ہے، دیواروں پہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی یہ سوچے یہ مٹی ہے، اس پر ہم تھوڑا اناج ڈالیں گے تو اگ جائے گا، پودا لگائیں گے تو اگ جائے گا، جھاڑ لگائیں گے تو اگے گا، ڈال دیا، کچھ دنوں کے بعد بارش ہوئی تو ساری مٹی صاف ہو جاتی ہے، نہ وہ اناج رہے گا، نہ وہ پودا رہے گا، کچھ رہے گا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اچھا عمل تو کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ سخی کہیں، تو یہ چیز اللہ کے نبی نے کہا جیسے پتھر پہ بارش ہوئی، مٹی دھول سب بہہ گئی، کچھ باقی نہیں رہا، ایسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے، اس کا ذرہ برابر اس کو اجر ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ عذاب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی حرام کمائی اگر ہے، ہمارے پاس 100 روپیہ ہے،
100 روپیہ میں 99 روپیہ 90 پہ 9 حلال ہے خون پسینے کی، 1 روپیہ حرام کا ہے تو اللہ کی قسم پورا حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر گھڑا بھر دودھ ہے، پورا دودھ اصلی پیور دودھ، 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو کوئی پیے گا؟ نہیں پی گا۔ اسی طریقے سے حلال کا 99 ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے تو پورے وہ حرام ہو جائے گا اگر ملا دیا جائے۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس اطیبوا، کہ اے لوگو تم حلال کھاؤ، حلال کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے ایمان اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق، پھر کہا وعملوا صالحا، عمل صالح کرو۔ گویا عمل صالح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے غذا حلال ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے لوگوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا من طیبات، اے لوگوں کی جماعت تم حلال پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے جاتا ہے، کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، گرد و غبار، تھکا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے رب بخش دے، اے رب معاف کر دے، اے رب درگزر کر دے۔ فرشتوں کو رحم آ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے بخش دیا، یہ بیچارہ اتنی دیر سے گڑ گڑا رہا ہے، تیرے گھر میں آ کر اس کو بخشتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اے فرشتوں کی جماعت کیسے اس کو ہم بخش دیں، کیسے اس کے سفر کو قبول کریں، کیسے اس کے حج کو قبول کریں؟ جو کھایا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، جو پیا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، جو لباس پہنا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، اور اس کی غذا جو ہے حرام کی ہوئی تو کیسے قبول کر لیں؟ اتنا خرچ کر کے اتنی پریشانی اٹھا کر جاتا ہے حج جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے، عمل صالح عبادت کرنے سے پہلے ہمارا کھانا پینا پہننا یہ حلال ہو، ذرہ برابر بھی حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اختصار کے ساتھ ہم نے یہ 3-4 اعمال کا ذکر کیا، اگر یہ ہماری زندگی میں ہیں تو بارگاہ الہی میں قبول ہونے کے آڑ بن جاتے ہیں، اعمال صالحہ قبول نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ایسے بدترین خطرناک انتہائی برے گناہوں سے ہم اپنے ایمان کو اپنی زندگی کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد